السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے سب ساتھیوں کا؟ الحمدللہ میرے تمام بہن بھائی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کی مشکلات سے دور رکھے اور شیطان کے فتنے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ صبح اور شام یہ دعا آپ لوگوں نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ سنت ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اسے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور اخروی غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس دعا کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آپ نے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو لازمی پڑھنی ہے۔ چلیں ہم تطبیق کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے ہمارا کورس کے اندر شامل۔ وہ کیا ہے؟ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیات نمبر کون سی ہوں گی؟ 177، ٹھیک ہے۔ مہن میں یہ لمبی ہے، اسی ایک پہ ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ چلیں تطبیق کر لیتے ہیں اسی ایک آیت کی۔ آیت ہے لمبی، یہ ہے نیکی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چلیں، لیس البر، لئی پہ کیا ہے؟ یا لین کا قاعدہ، نرمی سے پڑھنا ہے، سین کی زبر کو لام کے ساتھ ملانا ہے، بر رو پر پڑھا جائے گا، تولو یہاں پہ احفا کرنا ہے، اور تولو پہ مد اصلی بالواو، وجوہکم، ٹھیک ہے۔ ہم جلد بازی میں وجو پڑھ دیتے ہیں، وجو ہونٹ گول کریں، وجو مد اصلی بالواو کے ساتھ، حکم میم پہ کیا ہے؟ اظہار شفوی، قبلل، ٹھیک ہے، قاف پر لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، مشرقی، یہ قاف پر بھی ہے، قی، والمغربی، ٹھیک ہے، ریبی۔ اب یہ راہ باریک ہو جائے گا زیر کی وجہ سے، یہ بھی راہ باریک ہوگا زیر کی وجہ سے۔ کیسے؟ قبل المشرقی والمغربی
ٹھیک ہے، ریبی نہیں، ریبی، ولیکن البر، غنہ کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، را کو پر پڑھیں گے، من یہاں پہ نون پر آواز کو ظاہر، اس کی نون کی آواز کو کریں گے، من کہیں گے، مانا مد اسم بالالف کا قائم مقام، زبر کے حرکات کو لمبا نہیں کرنا، باللہ اس میں جلالہ باریک یعنی ترقیق کے ساتھ، والیومی باولین، میم اب زیر یہاں پہ اگر ہم لام کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے، والیوم الآخری، مد اسم بالالف کا قائم مقام، والملائکتی، 4 حرکت اس کو مد کی وجہ سے لمبا کریں گے، والکتابی، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی تا پر کھڑا زبر ہے، مد اسم بالالف کا قائم مقام، والنبیین، نون پہ غنہ، باقی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، بی، پھر یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، پھر ہم اسے کھینچیں گے، والنبیین، ٹھیک ہے، نون پہ وقف کرتے ہوئے وقف بالاسکان ہو جائے گا، وآت المال، مد اسم بالالف کا قائم مقام، ما پہ مد اسم بالالف، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، اعلی، آئین کو وسط خلق سے ادا کرتے ہوئے لا پہ کھڑا زبر، وہی رول وہی قاعدہ ہے، مد اسم بالالف کا قائم مقام، ایک الف یا پھر 2 حرکت لمبا، حبی، مد اسم بالیا کا قائم مقام، ذوی القربا، ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں پہ بھی مد اسم بالیا کا قائم مقام تھا، ٹھیک ہے، نبیین، ذوی القربا، قاف کی پیش کو را کے ساتھ ملائیں گے، را پر پڑھا جائے گا، با پہ مد اسم بالالف کا قائم مقام، والیتاما، تا اور ما پہ بھی مد اسم بالالف کا قائم مقام ہے، والمساکین، یہ بھی اسی رول کے تحت آتا ہے، کی پہ مد اسم بالیا، نون کی زبر کو یعنی لمبا نہیں کریں گے، وب، یہاں پہ با پہ قلقلہ ہو جائے گا، ساکن ہے نا، یہ اس کی شرط کو پورا کر رہا ہے، وابن السبیل، ٹھیک ہے، بی پہ مد اسم بالیا، لام پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان، والسائلین، 4 حرکت لمبا کریں گے، سین کی سیٹی کو بھی واضح رکھنا ہے، لی پہ مد اسم بالیا، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، وافر رقابی، رقابی، ٹھیک ہے، قاف پر کیونکہ الف اس کے تابع ہو جائے گا حروف متعالیہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور با پہ قلقلہ کیا، اگر ہم وقف کرتے ہیں وافر رقاب، پھر اس طریقے سے قلقلہ ہو جائے گا با پہ، یہ بھی حروف کس میں ہے، حروف قلقلہ میں سے موجود ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، قاف پر پڑھا جائے گا، مد اسم بالالف بھی ہے اور صاد بھی پر پڑھا جانا ہے، لا پہ کھڑا زبر ہے، عموماً کیا کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، واتا نہیں، واؤ کے اوپر نہیں ہے، یہ لام پر ہے کھڑا زبر، ہے نا، تو ہم نے لام کو پڑھنا ہے نا، واؤ تو حذف ہو جائے گا کیونکہ واؤ کے اوپر کچھ بھی علامت موجود نہیں ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، صوت کو پر کرنا ہے، لا کو نہیں، سولو نہیں کہنا، سو لا تا، وآت الزکاہ، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ایک کھڑا زبر ہے، مد اسم بالالف کا قائم مقام، تا کا زبر زا کے ساتھ، زا کو سختی سے پڑھیں گے، اسی طرح زکاہ گولتا ہا میں کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، والموفون، مد اسم بالواو، یہاں پہ بھی مد اسم بالواو، بعہدہم، یہ دونوں عین اور ہا کہاں سے ہیں، وسط حلق سے عین ہے اور ہا کہاں سے ہے، اقصی حلق سے، بعہدہم اذا، مد اسم بالالف، عاہدو، مد اسم بالالف کا قائم مقام، مد اسم بالواو، والصابرین، صوت پر، ساتھ میں کھڑا زبر ہے، ری، مد اسم بالیا، را باریک پڑی جائے گی، فی البأساء، یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جھٹکا دیا جائے گا، سا کو ہم کھینچیں گے، فی البأساء، لیکن سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، والضراء، دود بھی پر، رو بھی پر، اور یہ نہیں والضراء نہیں، والضراء، رو کو ہی الف کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، والضراء، ٹھیک ہے، یہ واضح کرنا ہے، وحین البأس، ٹھیک ہے، ہی پہ جائے مدہ ہو رہی ہے، با کے ساتھ یہ دیکھیں الف پہ پھر حمزہ ساکنا ہے، تو ہم اس کو جھٹکے اس کے ساتھ پڑھیں گے، اور سین پہ وقف کرتے ہوئے وقف الاسکان، اولئک الذین صدقوا، یہاں پہ بھی 4 حرکت لمبا کریں گے، زی پہ مد اسم بالیا، صدقوا، مد اسم بالواو،
و اولئک، اسی طریقے سے جو ہم نے پڑھا، حمزہ کی جو پیش ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، واو حذف ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا، لا پہ ہم 4 حرکت لمبا کریں گے، ہم المتقون، قون، ٹھیک ہے، مد سیبیل واو، واہ میں وقف کریں گے، وقف بالاسکان۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت ہم کل انشاءاللہ بشرطِ زندگی پڑھیں گے اپنے لیسن کو، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اور آ چکی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس یہ سارے کام پریکٹس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور آپ جتنا خود سیکھ کے پڑھائیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ شیئر بھی آگے سے آگے بڑھاتے چلے جایا کریں، دین کا کام کبھی رکتا نہیں ہے، لیکن آج کل دوسری ویڈیوز بہت جلدی شیئر کر دی جاتی ہیں، لیکن ان کو جو سب سے پہلے نمبر پہ ہوتی ہے تو اس کو شیئر کرنا سیکھیں، تاکہ اور لوگ اس دین کو، اس قرآن کو، اس کلام پاک کو سیکھ سکیں گھر بیٹھے ہی بڑی آسانی کے ساتھ، جس کے لیے ہمیں کوئی باہر نہیں نکلنا پڑ رہا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت ساری یعنی حفاظت میں بھی رکھے اور آسانیاں بھی عطا کرے اور ہمت بھی دے، وقت میں بھی برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔